کہ ہاں اول وقت کا اثر کا مثل اول کے بعد ہوگا. وآخر وقتها آخر وقت اثر کی نماز کا اس وقت تک کہ ما لم تغرب الشمس جب تک سورج ڈوب نہ جائے. جب ڈوب جائے بس اب اثر کا وقت ختم ہو گیا. اور اس کے لیے دلیل ہے کہ لقوله علیہ السلام نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من ادرک رکعۃ من العصر اگر کسی کو اتنا وقت ملے اثر کا کہ اس میں ایک رکعت پڑھ سکے, ایک رکعت کا پڑھنا اس میں ممکن ہو قبل ان تغرب الشمس پہلے اس کے کہ سورج ڈوب جائے تو فقد ادرکها گویا اس نے عصر کی نماز پائی. عصر کی نماز کے پانے کا کیا مقصد کہ اب اس کے ذمے یہ نماز واجب ہو گئی. یعنی جب حائضہ عورت یا نفسا عورت یا بچہ بالغ ہو جائے یا کوئی کافر مسلمان ہو جائے اور اس کو ایک رکعت کے برابر کا وقت مل جائے نا تو اس کے ذمے میں یہ نماز واجب ہوگی اگرچہ نہ پڑھ سکے. اصل معنی تو حدیث کا یہ بن رہا ہے کہ ہر نماز کا حکم یہ ہے نا, صرف عصر کی نماز کا حکم نہیں ہے, مگر بتانا یہاں پر یہ ہے نا کہ ایک رکعت کا پانا بعد اس کے کہ سورج ڈوب جائے تو ایک رکعت کے برابر بھی وقت ملے نا تو نماز اس کے ذمے میں واجب رہے گی, نماز اس کے ذمے میں مدرک ہو گئی, واجب فی الذمہ ہو گئی. تو معنی اس کا یہی رہے گا نا کہ عصر کی غروب تک جو ہے یہ وقت کیا ہے مزید لمبا ہے, طویل ہے. اب آگے بتا رہے کہ وَأَوَّلُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَأَوَّلُ وقت المغرب مغرب کا اول وقت یہ ہے کہ اذا غربت الشمس جب سورج ڈوب جائے. وآخر وقتها اور اس کا جو آخری وقت ہے نا ما لم یغب الشفق جب تک شفق ڈوب نہ جائے. پھر شفق میں اختلاف ہے کہ شفق سے شفق احمر مراد ہے یا شفق ابیض مراد ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کا تو قول قدیم آپ کو معلوم ہے کہ وہ طویل قرات کے قائل تھے جسے کہ تحاوی میں اس کا بیان آ چکا ہے. ہاں اب یہ بتانا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول جدید کے مطابق کیا فیصلہ ہے. تو فرمایا کہ وقال الشافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مقدار ما یصلی فیہ 3 رکعات اتنی مقدار کا وقت ہے کہ اس میں 3 رکعتیں پڑھے, یا مقدار ما یصلی فیہ 3 رکعات کہ جس میں 3 رکعتیں پڑھی جا سکے اتنا وقت ہے. لأن جبریل علیہ السلام اس لیے کہ جبریل علیہ السلام جو تھے نا اما فی یومین فی وقت واحد دونوں دنوں میں مغرب کی جو امامت کی تھی نا وہ ایک ہی وقت میں کی تھی. ولنا ہم کہتے ہیں ولنا قول علیہ السلام ہمارے لیے نبی علیہ السلام کا یہ قول دلیل ہے کہ اول وقت المغرب حین تغرب الشمس کہ اول وقت مغرب کا کب شروع ہو جاتا ہے جب سورج ہو جائے غروب شمس ہو جائے. وآخر وقتها اور اس کا جو آخری وقت ہے نا حین یغیب الشفق جب شفق ڈوب جائے. اور شفق کے اندر پھر ہمارے علماء کے اندر بھی اختلاف ہوا, وہ بعد میں بیان ہوگا. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے نا تو اس کا کیا مطلب ہوگا وما رواہ کان للتحرز عن الکراہت یہ تو صرف اس لیے تھا کہ کراہت سے کیا جائے احتراز کیا جائے, یعنی نماز مغرب کو اتنا ہی مؤخر نہ کرے کہ کیا ہو جائے مکروہ وقت میں داخل ہو جائے. اس کا یہ معنی نہیں کہ بس 3 رکعت یا 5 رکعت کا وقت ہے, وقت اس کا زیادہ ہے. جیسے کہ فتاویٰ کے اندر اس کا وقت آج کل لکھا گیا ہے کہ تقریباً 1 گھنٹے تک مغرب کے وقت میں کیا ہے توسعہ ہے وسعت ہے. 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 1 پاؤ یعنی 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ یا صرف یہ 1 گھنٹے کا وقت کیا ہے مغرب کے لیے جائز رہے گا کہ اس میں کوئی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. ہاں 1.25 گھنٹے کے بعد جو احتیاط کیا ہے کرنا چاہے کہ اس کے بعد وقت نکل جاتا ہے. 1.5 گھنٹے کا قول بھی کیا گیا ہے لیکن 1.25 گھنٹے کا قول زیادہ مضبوط لگ رہا ہے. فرمایا کہ
حين تغرب الشمس وآخر وقت حين يغيب الشفق وما رواه كان للتحرز عن الكراهة. پھر شفق کا کیا معنی ہے اور اس کی مراد کیا ہے؟ تو فرمائے کہ ثم الشفق هو البياض الذي في الافق بعد الحمرة عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ. امام سے کی نزدیک شفق سے مراد یہ ہے کہ وہ سفیدی جو سرخی کے بعد افق میں ظاہر ہو جائے نا، اس کے بعد تاریکی آ جاتی ہے، تو اس سفیدی تک مغرب کی نماز پڑھنا درست ہوگا. وعندهما هو الحمرہ صاحبین کی نزدیک، جو کہ امام ابو حنیفہ کا قول قدیم بھی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ حمرت سرخی ہے. وہ روایت نبی حنیفہ امام ابو حنیفہ بھی ایک روایت ہے، امام ابو حنیفہ کی ایک روایت قدیمہ تھی، وہ قول الشافعی رحمہ اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول ہے، جیسے کہ شرح معانی الاثار میں اس کا تذکرہ موجود ہے. لقوله علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الشفق الحمرۃ. اس بات صاحبین نے استدلال کیا ہے کہ شفق سے کیا مراد؟ شفق احمر مراد ہے. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ فرما رہے کہ نہیں، شفق ابیض مراد ہے، جس کے بعد تاریکی آ جاتی ہے اور افق جو ہے مسود ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت تک مغرب کی نماز پڑھنا درست ہے. اور اس کی دلیل ہے کہ قولہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا قول ہے کہ وآخر وقت المغرب، مغرب کا آخری وقت کب تک ہے؟ اذا اسود الافق، جب افق کیا ہو جائے؟ کالا پڑ جائے، یعنی اندھیری آ جائے. وما رواہ، اور جو روایت جو حضرت امام شفیع صاحبین نے نقل کی ہے نا، موقوف، وہ موقوف علی ابن عمر رضی اللہ پر، ذکرہ مالک فی المؤطا، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی مؤطا میں بھی ذکر کی ہے یہ روایت. اور ہماری روایت جو ہے نا مرفوع ہے، مرفوع موقوف سے اولا ہوتی ہے. وفیہ اختلاف الصحابہ، اگر خواہ سمجھ لینا کہ الشفق والحمرہ والی جو روایت ہے نا مرفوع بھی ہونا، تب بھی کیا اس میں صحابہ کا اختلاف ہے. جب صحابہ کا کسی روایت کے اندر اختلاف آ جائے نا تو اس سے استدلال تام نہیں ہوتا. آگے فرمایا کہ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ، عشاء کا اول وقت کون سا ہے؟ اذا غاب الشفق، جب شفق ڈوب جائے. ظاہر سی بات ہے کہ عشاء کے اول وقت میں اختلاف ہو گئی، اس لیے کہ شفق میں اختلاف ہے کہ شفق ابیض کے بعد اس کا وقت یا شفق احمر کے بعد. صاحبین کے ہاں تو شفق ابیض پر عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے ہاں شفق ابیض کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے. وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر، اور آخر وقت فجر کا کون سا ہے؟ کہ جب تک صبح صادق نہ ہو جائے، فجر ثانی نہ ہو جائے نا، تو اس وقت تک عشاء کی نماز کا پڑھنا جائز ہوگا اگرچہ مکروہ ہو. لقولہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا فرمانے کہ وآخر وقت العشاء حین لم یطلع الفجر، کہ آخر وقت عشاء کا کون سے؟ جب تک صبح صادق نہ ہو چکی ہو. وهو حجة على الشافعی رحمہ اللہ فی تقدیرہ بذهاب ثلث الليل. یہ جو ہم نے دلیل نقل کی نا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ پر حجت، یعنی اس کے خلاف یہ دلیل کہ اس نے عشاء کے وقت کو مقدر کیا ہے، اس کا اندازہ کتنے وقت کے ساتھ لگایا ہے کہ بس ثلث اللیل اگر گزر جائے نا تو عشاء کی نماز فوت ہو جائے گی، مگر صحیح بات ہی نہیں. ہمارے ہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ عشاء کی نماز کا ثلث اول نہیں پڑھنا بہتر ہوگا، نصف اللیل تک مؤخر کرنا اچھا نہیں ہوگا، اس کے بعد پڑھنا مکروہ ہوگا. وَأَوَّلُ وَقْتُ الْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وطر نماز الگ نماز ہے کہ اگر کوئی کیا کرنا چاہے، فدیہ دینا چاہے نا نمازوں کا، تو وطر کے لیے الگ فدیہ ہوگا، 6 نمازیں شمار ہوگی اس اعتبار سے. تو اس کے لیے اب وقت کا مسئلہ ہے کہ وطر کب پڑھی جائے، اس کا کون سا وقت ہوگا. تو فرمائے کہ وَأَوَّلُ وَقْتُ الْوِتْرِ، وطر کا اول وقت بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد. وآخرہ، اور اس کا آخر وقت ما لم یطلع الفجر، جب تک صبح صادق نہ ہو جائے. لقولہ علیہ السلام فی الوتر، نبی علیہ السلام نے وطر کے متعلق فرمایا ہے کہ فصلوها ما بین العشاء الى طلوع الفجر، کہ پڑھو اس کو عشاء کی نماز کے وقت کے درمیان سے لے کر فجر کی نماز کے درمیان تک، یعنی فجر، صبح صادق اور نماز عشاء
اشتباہ ہے، جس کو اخیر رات میں اٹھنے کی کیا ہو، ثقہ ہو، امید حاصل ہو، بھروسہ ہو، تو وہ مؤخر بھی کر سکتے، اور یہی افضل ہے۔ ہاں آج کل تو لوگوں کے لیے تو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، تو فوراً عشاء کی بعد ہی پڑھے تاکہ متروک نہ ہو جائے۔ قال رضی اللہ عنہ، مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ھذا عندہما، یہ صاحبین کی نزدیک ہے، وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں، وقتہ وقت العشاء، کہ وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز والا وقت ہے، الا انہ لا یقدم علیہ، ہاں وتر کی نماز کو مقدم نہیں کیا جائے گا عشاء کی نماز پر، عند التذکیر، جب کیا ہوتی یاد ہو، ترتیب کی وجہ سے نا، کہ ترتیب کو دائم و قائم رکھے کہ عشاء کی نماز کے بعد کیا کرے، وتر واجب پڑھ لے، عشاء کی نماز سے پہلے نہ پڑھے۔ آگے مسئلہ ہے نمازوں کے مستحب وقت کا، کہ نماز کون سے وقت میں پڑھنا مستحب ہے اور کون سا اس کا افضل وقت ہے، جیسے کہ حدیث میں اس کے متعلق بار بار پوچھا گیا ہے کہ کون سا عمل بہتر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی اول وقت، یعنی الصلاۃ فی اول وقتها، تو اسی کے متعلق فرمایا کہ اس میں علماء کا پھر اختلاف ہے۔ فرمایا کہ فصل، یہ فصل ہے نماز کے مستحب اور بہتر وقت کے متعلق۔ ویستحب الاسفار، اسفار میں نماز پڑھنا مستحب بالفجر، فجر کی نماز، فجر کی نماز کو روشنی کے اندر، اسفار کے اندر پڑھنا کیا ہے، افضل ہے۔ ہاں مختلفے میں کیا کرے گا، غلط کے ساتھ نماز پڑھے گا، اگرچہ حنفی مذہب والا ہو، اور مختلفے والی جو رات ہے نا فجر کی جو نماز ہے وہ اس سے مستثنا ہے کہ وہ پر تغلیظ افضل و بہتر ہے۔ ہاں دوسری جگہوں پر ائمہ حنفیہ کے ہاں اسفار میں نماز کا پڑھنا کیا ہے، افضل بہتر ہے۔ لقوله علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا فرمانے کہ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے کہ فجر کی نماز اسفار میں پڑھو، اس لیے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یستحب التعجیل فی کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے اندر تعجیل افضل ہے۔ تو فجر کے اندر تعجیل کیا ہوگی کہ غلط میں نماز پڑھے، غلط میں نماز شروع کرے۔ والحجۃ علیہ ما رویناہ، اس کے خلاف ہماری دلیل یہی ہے جو ہم نے نقل کی، اور بھی دلائل ہے، اور حضرت وما نروی اسی طرح اور بھی دلائل حدیث جو ہم نقل کریں گے، کہ افضل بات کیا ہے کہ ہم نماز کو پڑھے تاخیر کے ساتھ پڑھے، ہر جگہ پر تعجیل افضل نہیں ہے۔ اور دوسرے حدیث کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں مساجد سے واپس آ جاتی نا صبح کی نماز میں تو نہیں پہچانی جاتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی اور وجہ سے نہیں پہچانی جاتی، تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسفار میں نماز کا پڑھنا کیا ہے، افضل نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ ہمارے مذہب کے مطابق اسفار میں نماز پڑھنا افضل ہے، غلط میں اگر پڑھے جائز رہے گا، مکروہ نہیں ہوگا۔ پھر ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے دونوں قسم کی احادیث پر عمل کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ غلط میں نماز پڑھنا شروع کرے اور اسفار کے اندر ختم کرے، تو دونوں طرح کی حدیثیں معمول بہا بن جائے گی۔ والابراز بالظہر فی الصیف وتقدیمہ فی الشتاء، ائمہ حنفیہ کے مذہب کے مطابق ظہر کا مستحب وقت گرمی کے موسم میں ابراد ہے، ابراد مانا ٹھنڈی کر کے نماز پڑھنا، اور سردی کے موسم میں ظہر کی نماز کو مقدم کرنا، جیسے کہ ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز سردی میں 1 بجے یا 1:30 بجے پڑھی جاتی ہے، اور گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز 2 بجے یا 2:30 پر پڑھی جاتی ہے۔ لما روینا، جیسے ہم نے پہلے فصل میں بھی بتایا تھا، اور اسی طرح سے ولی روایت انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ کی روایت سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی کہ قال کان رسول اللہ علیہ السلام،
یا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ اذا کان بالشتاء فکر بالظہر، اگر سردی کا موسم ہوتا نا تو ظہر کی نماز میں تعجیل کرتے، تبکیر کا معنی شتاب کرتے، جلدی کرتے، وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ، اور جب گرمی کا موسم ہوتا تو ابرد بہا، ٹھنڈی کر کے نماز پڑھ لیتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث بہت سارے طرق سے آئی ہے کہ ابردو بالظہر، کہ ظہر کی نماز میں ابراد کرو، فإن شدت الحر من فیح جہنم، کہ جو گرمی تمہیں محسوس ہو رہی نا یہ جہنم کے اثرات میں سے ہے۔ آگے فرمائے کہ وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس في الصيف والشتاء، چاہے گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، عصر کی نماز کو مؤخر کرنا چاہے اس وقت تک کہ سورج کا جو ٹکیا ہے نا اس کے اندر تبدیل تغیر نہ آ جائے۔ تبدیل تغیر کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر جو رنگت ہے نا وہ زرد نہ پڑ جائے، بلکہ اس کی رنگت کیا ہو، صاف ہو، یعنی بیضاء نقیہ ہو۔ ہاں اگر اس کا رنگ بدل جائے، اصفرار الشمس ہو جائے، تو اس وقت نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، اور اس وقت تک تاخیر کیا ہے، مکروہ ہے۔ لما فیہ من تکثیر النوافل، کہ تاخیر عصر کی نماز میں اس لیے کرنی چاہیے کہ تاخیر کی صورت میں آدمی کثرت سے نوافل پڑھ سکے گا، اور یہ موقع جو ہے اس وقت نصیب ہوگا نا کہ نماز میں تاخیر کر دے، اور اس کے بعد تو نوافل کا پڑھنا کیا ہے، مکروہ ہے، اس لیے اس میں تاخیر مناسب ہے، لکراہتھا بعدہ، کہ عصر کی نماز کے بعد نوافل کا پڑھنا مکروہ ہے، دوسرے اوقات میں مکروہ نہیں، جیسے عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، تو اس لیے اس میں تاخیر کرنی چاہیے۔ والمعتبر تغیر القرص، اب تغیر شمس کا کیا معنی ہے، تو اس میں معتبر معنی یہ ہے نا کہ اس کا جو ٹکیا ہے نا گول دائرہ وہ بدل جائے، یعنی اس سے آنکھ کے خیرہ نہ ہو جاتی ہو، آنکھ نہ چھندی آئے، تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔ وہ ہوا کہ تغیر القرص اس وقت متحقق ہو جاتا ہے، متحقق ہو جاتا ہے کہ ایسویر بحال، کہ سورج ایسی حالت پر ہو جائے کہ لا تحار فیہ الاعین، کہ آنکھیں اس سے نہ چھندی آئے۔ هو الصحیح، یہ اس کی صحیح تعبیر، صحیح معنی ہے۔ والتاخیر الیہ مکروہ، اور اصفرار شمس تک کے تغیر قرص ہو جائے، ٹکیا بدل جائے اور زرد ہو جائے رنگ، اس وقت تک تاخیر کرنا نماز سے کیا ہے، مکروہ ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الْمَغْرِبِ، مغرب کی نماز میں تعجیل افضل ہے، لأن تاخیرہا مکروہ، کہ مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ لما فیہ من التشبہ بالیہود، کہ اس میں یہود کے ساتھ مشابہت، تشبہ لازم آئے گا، یہود مغرب کی نماز میں تاخیر کرتے تھے، اس لیے اس میں تعجیل کیا ہے، افضل ہے، تاکہ تشبہ سے ہم کیا ہو جائے، بچ جائے۔ وقال علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ لا تزال امتی بخیر، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، ما عجلوا المغرب واخروا العشاء، ما عجلوا المغرب واخروا العشاء، جب تک مغرب کی نماز میں تعجیل کرے اور عشاء کی نماز میں تاخیر کرے، یعنی ما داموا عجلوا المغرب واخروا العشاء، کہ مغرب میں تعجیل سے کام لے اور عشاء کی نماز میں تاخیر سے کام لے، اس وقت تک خیر کے ساتھ رہیں گے۔ اگر تاخیر شروع کرے نا تو اچھا نہیں رہے گا، پھر کیا ہوگا، خیریت ختم ہوگی۔ بس اچھی بات یہی ہے، مناسب اور مستحب بات یہی ہے کہ مغرب کی نماز میں تعجیل کی جائے، ائمہ حنفیہ کے ہاں۔